بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں بار بار دانتوں سے اپنا نچلا لب کاٹ رہا تھا۔ سانس اس قدر پھولا ہوا تھا کہ لگتا جیسے میلوں کی مسافت میں نے پیدل طے کی ہو۔ در حقیقت یہ میلوں کی مسافت ہی تو تھی کہ جب میں نے اس نیک سفر کا اجر خدا سے لینے کے بجائے خود ہی لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ حلق خشک ہو چکا تھا۔ فوراً اپنی حالت پر غور کیا تو چہرے پر آئے پسینے کی بوندیں آستین سے صاف کیں اور ایک نظر آس پاس دیکھا۔ مسجد میں سوائے ایک بزرگ کے کوئی بھی موجود نہ تھا، وہ بھی بس دعا مانگ کر جانے ہی والا تھا۔ عشاء کی نماز کب کی ادا ہو چکی تھی اور یہ وقت مسجد کو بند کر دینے کا تھا۔ دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑی تھی۔ دماغ کہتا تھا، فراز، تیری ضرورتیں ایسے ہی پوری ہو سکتی ہیں، ورنہ گاؤں والے تجھے جو ہدیہ دیتے ہیں کیا اس سے تیرا گھر چل رہا ہے؟ کیا تو بیوی کی فرمائشیں پوری کر پا رہا ہے؟ ارے تیری بیوی تو ماں بننے والی ہے، کل کو تیرے بچے ہوں گے، بھلا چند ہزار سے کہاں گھر چلا کرتے ہیں؟ ان پیسوں پر تیرا بھی حق ہے، تو مسجد کا پہرا دیتا ہے، جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، ڈر مت، حق سمجھ کر اٹھا۔ یہ آواز دماغ سے آئی تھی۔ بھولا فراز یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ راہ سے بھٹکے ہوئے انسانوں کا دماغ تو شیطان کا گھر ہوا کرتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور ضمیر کو میٹھی نیند سلا دیا۔ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، فراز شرم کر، تجھ سے اچھے تو ڈاکو لٹیرے ہیں جو ڈاکہ ڈالتے ہیں تو لوگوں کے گھروں پر، مگر تو کیسا رب کا بندہ ہے، اسی کے گھر سے پیسے چرانے لگا ہے؟ کیا خوف خدا نہیں رہا تجھ میں؟ دل و دماغ کی جنگ میں میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے شیطان مجھے بغلانے میں کامیاب ہوا تھا۔ تب تک مسجد بھی خالی ہو چکی تھی۔ یہی موقع تھا۔ میں نے کپ کپاتا ہاتھ غلے کی جانب بڑھایا جس میں کئی ماہ سے پیسے اکٹھے ہو رہے تھے۔ چابی میری پاس ہوا کرتی تھی۔ میں نے آج پہلی بار وہ چابی اس غلے کو کھولنے کی نیت سے نکالی اور پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے غلے کا تالا کھول دیا۔ کاش اس پل میرا دل پھٹ جاتا جب پہلی بار میں نے یہ گستاخی کی تھی، تو آج مجھے اتنا بڑا خمیازہ نہ بھگتنا پڑتا۔ گناہ بڑا ہی لذت بھرا ہوتا ہے، نشے سے بھی بھیانک ہوتی ہے گناہ کی لذت۔ گناہ پر آمادہ ہی شیطان کرتا ہے، اور ایک بار جب ہمارا دماغ شیطان کا گھر اور گناہ کی لذت لگ جائے تو پھر خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر بھی دل کا مکر و فریب کم نہیں ہوتا۔ میں تو بدبخت ہی ایسا تھا جس نے امانت میں خیانت کی تھی۔ سامنے کئی نوٹ تھے، 100 کے، 50 کے اور کئی 500 کے۔ خاموشی سے ان پیسوں کو اٹھانے لگا۔ ایک پل کو وجود کانپا کہ کہیں خدا کا قہر ہی نازل نہ ہو جائے، ابھی آسمان سے بجلی گرے اور میں راکھ ہو جاؤں یا موت آ جائے۔ میں نے پیسوں کو چھوا، گنا اور 5,000 نکال کر فوراً جیب میں ڈال لیا۔ ایک عجیب سا خوف مجھ پر طاری ہو چکا تھا۔ فوراً ہانپتے بوکھلاتے انداز میں غلہ بند کیا اور مسجد کو تالا لگا کر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر کی جانب جانے لگا۔ میں بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو، مجھے مارنا چاہتا ہو یا وہ مجھے دیکھ رہا ہو، مگر جو دیکھ رہا تھا، جسے میں نے سب سے زیادہ رنج پہنچایا تھا، وہ تو میری شہرک سے بھی زیادہ قریب تھا۔ وہ پیسے لے کر میں گھر آ گیا اور جلدی سے پیسے بیوی کو دے کر بولا، یہ لو، جو بھی ضروریات زندگی کا سامان لینا ہے لے لینا۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان سی ہو گئی، کہنے لگی، اے جی، کیا بات ہے، بیمار لگ رہے ہو، چہرہ سرخ ہو رہا ہے، کہیں بخار تو نہیں؟ میں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہاں، بس ہلکا سا بخار ہے۔ آج مسجد کے سارے فرش اکیلے دھوئے، پھر بیت الخلاء بھی صاف کیے تو تھک گیا۔ بیوی بولی، یہاں بیٹھو، میں قرآن مجید کی تلاوت لگا دیتی ہوں، آپ کو سکون ہوگا۔ میں لیٹا اور آنکھیں موند لیں۔ بیوی نے تلاوت لگائی تو سکون کے بجائے بے چینی ہونے لگی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرا جگر پھٹ جائے گا۔ چلا کر بیوی کو کہا کہ بند کرو، مجھے نیند آئی ہے، سارا دن مسجد میں رہ کر میں تلاوت سنتا رہتا ہوں۔ بیوی سہم گئی مگر فوراً تلاوت بند کر دی۔ وہ دن پہلا دن تھا جب میں نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا۔ مسجد کا خزانچی مقرر تھا، محلے والے میری بہت عزت کیا کرتے تھے، بڑی ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ کچھ بھلے لوگ تو مجھے مولوی صاحب بھی کہہ دیا کرتے، چونکہ میں سارا دن مسجد میں گزار دیتا، دیکھ بھال کرتا اور صاف صفائی کرتا تھا۔ اکثر قرآن مجید پڑھنے والے بچوں کو بھی پڑھا دیا کرتا تھا۔ پورا محلہ عزت دیتا تھا۔ میرا خرچہ انہی پیسوں سے چلتا جو مسجد کے امام اور انچارج مجھے ہر ماہ کے آخر میں دے دیتے، کبھی 8 تو کبھی 10,000 تھما دیتے۔ بھلا آج کے زمانے میں اتنے پیسوں سے گھریلو خرچہ پورا ہوتا بھی ہے؟ دھیرے دھیرے یہ بات دل میں آنے لگی کہ میں خدا کے گھر کی اتنی دیکھ بھال کرتا ہوں، بدلے میں مجھے بس تھوڑے سے پیسے دیے جاتے ہیں۔ یہ بات آنی تھی کہ میں باغی ہونے لگا۔
اکثر میرا دھیان اس غلے کی جانب جاتا جہاں روزانہ لوگ پیسے ڈالا کرتے تھے۔ کیونکہ اگلے ماہ سے مسجد کا تعمیراتی کام شروع ہونے والا تھا تو اس لیے چندہ جمع کیا جا رہا تھا۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ 5 سال تک ہماری کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اب جب خدا کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی تھی تو مجھے مستقبل کی فکر لاحق ہو چکی تھی۔ جیب میں اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے جس سے 2 وقت کا کھانا خرید سکتا۔ عیدوں پر تو ہم میاں بیوی نئے کپڑے پہنا ہی نہ کرتے، کیونکہ اگر پیسے کپڑے خریدنے میں صرف کر دیتے تو مہینہ کیسے نکلتا۔ میری بیوی بھی اب مجھ سے کافی اکھڑی اکھڑی رہنے لگی تھی۔ اکثر حالات سے تنگ آ کر مجھ سے کہنے لگتی کہ آپ کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ وہاں پر صاف صفائی کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی اور کام بھی کرنا چاہیے۔ بھلا اتنے پیسوں سے گھر کیسے چلے گا؟ کل کو ہمارے بچے ہوں گے تو ان کے خرچے ہم کیسے پورے کریں گے؟ مجھ سے روز روز یہ دال اور سوکھی روٹی نہیں کھائی جاتی۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں چاول اور گوشت کھاؤں۔ جب پہلی پہل بیوی کی یہ بات سنی تو مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ میں نے بیوی کو غصے سے تھپڑ بھی مار دیا کہ کیسی عورت ہو تم؟ میں اتنا نیک کام کر رہا ہوں اور تم مجھے یہاں سے ہٹوانا چاہتی ہو؟ مگر مجھے کہاں خبر تھی کہ کچھ عرصے بعد میں خود ہی اس راستے پر چل پڑوں گا۔ میں نے پہلی دفعہ پیسے نکالے تو میری طبیعت بہت خراب رہی، مگر دھیرے دھیرے جیسے جیسے ضرورت ہوتی تو میں پیسے نکالتا رہتا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ میں زیادہ پیسے نہ نکالتا کہ جس سے مسجد کے انچارج کو شک ہو، بلکہ اتنے پیسے نکالتا کہ جس سے روزانہ کا خرچہ چل سکے۔ میں گھر میں گوشت چاول پھل لے کر آتا تو میری بیوی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ پوچھتی کہ آپ کے پاس ان سب کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ تو میں کہہ دیتا کہ میری تنخواہ بڑھا دی گئی ہے، اس لیے میں تمہارے لیے یہ سب چیزیں لے آتا ہوں۔ بیوی بھی خوش ہو گئی۔ میں نے اب مسجد میں بچوں کو قرآن مجید پڑھانا چھوڑ دیا تھا اور نہ ہی میں باقاعدگی سے نماز پڑھتا تھا۔ جب بھی جماعت کھڑی ہوتی تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے مسجد سے چلا جایا کرتا تھا۔ نماز پڑھنے کو میرا جی نہیں چاہتا تھا، ورنہ میں وہی تھا جو ہر نماز پابندی سے پڑھا کرتا تھا۔ بعض دفعہ رات کو آنکھ کھل جاتی تو نیند نہ آتی کہ اگر سو گیا تو فجر کی نماز کا وقت گزر جائے گا، مگر اچانک سے تو جیسے مجھ سے سجدے کی توفیق ہی چھین لی گئی تھی۔ میری بیوی 7 ماہ کی حاملہ ہوئی تو ایک روز میں اس کا چیک اپ کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور کہا کہ میری بیوی اور بچے کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے ڈلیوری آپریشن کے ذریعے ہوگی، جس کے لیے 80,000 روپے درکار ہیں۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پریشان سا ہو گیا کہ اتنے زیادہ پیسوں کا انتظام بھلا میں کیسے کر سکتا تھا۔ مہینے کے 15,000 روپے میرے پاس آ رہے تھے، 80,000 روپے! میں تو سوچ کر ہی غش کھا کر رہ گیا تھا۔ مجھے بیوی کی بھی فکر تھی۔ 5 سال بعد میرے گھر خوشی آنے والی تھی، بھلا میں اپنی بیوی اور بچے کی جان کیسے خطرے میں ڈال سکتا تھا؟ گھر آیا تو میری بیوی مجھ سے پوچھنے لگی، مگر میں نے اسے کچھ نہ بتایا اور بولا کہ رپورٹس ٹھیک آئی ہیں، بس ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈلیوری ہسپتال میں ہوگی۔ بیوی پریشان ہو گئی، کہنے لگی، سنیے جی، کوئی ضرورت نہیں ہسپتال جانے کی، محلے کی دائی آ جائے گی۔ مگر میں اسے کیا بتاتا، میں تو خود پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ جو بھی جمع پونجی تھی وہ بمشکل 18,000 روپے بن رہی تھی، جبکہ 80,000 کا خرچہ اور پھر ڈلیوری کے بعد باقی کے خرچے تو سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ ابھی ڈلیوری میں وقت تھا، مگر مجھے تو پریشانی لاحق ہو چکی تھی۔ میں نے کچھ سوچا اور پھر یہ منصوبہ بنایا کہ ویسے بھی مسجد کی چابیاں میرے پاس ہی ہوتی ہیں، تعمیراتی کام بھی جاری تھا، تو کیوں نہ ایک منصوبے پر عمل کرتے ہوئے پیسے بٹورے جائیں۔ اگلے ہی روز میں نے اپنے ساتھ کچھ گاؤں کے لوگوں کو لیا اور دوسرے گاؤں میں جا کر چندہ مانگنے لگا اور بولا کہ ہمارے محلے میں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ لوگ حسب توفیق ہمیں پیسے عطا کریں۔ لوگ بڑھ چڑھ کر آنے لگے، جن کے پاس زیادہ نہ تھے وہ 50 روپے ڈالتے، جو پیسے والے تھے وہ 1,000 اور 5,000 کے نوٹ ہمیں تھمائے جا رہے تھے، جبکہ دل ہی دل میں وہ پیسے دیکھ کر میں خوش ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے ایک ہی دن میں 50,000 روپے جمع کر لیے تھے۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ اگر میں 2-3 دن اور لگاتا تو آسانی سے 80,000 روپے بن جاتے۔ میں نے مسجد کے نام پر جو بھی پیسے وصول کیے وہ لا کر لوگوں کے سامنے غلے میں ڈال دیے، مگر حقیقت میں وہ پیسے تو میں اڑا لینا چاہتا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی اور مسجد خالی ہوئی تو میں نے غلہ کھولا اور وہ سارے پیسے نکال کر اپنے ساتھ گھر لے گیا اور ایک جگہ چھپا کر رکھ دیے۔ اس کے بعد اگلے ہفتے سے مسجد کی تعمیر دوبارہ شروع ہونے والی تھی۔ جو بھی روزانہ کا چندہ اکٹھا ہوتا میں دھیرے دھیرے نکال کر اپنے گھر لگنے لگی تھیں، کیونکہ اتنے پیسے جمع ہونے کے باوجود غلے میں فقط 5 سے 6,000 روپے نکلتے، جبکہ وہ خود دیکھا کرتے تھے کہ ہر جمعرات اور جمعے کو کئی لوگ چندہ باکس میں چندہ ڈالا کرتے تھے۔
تو بھلا وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے تو اس رات حد ہی کر دی جب وہ شخص کہنے لگا، مجھے لگتا ہے مجھے مسجد کا خزانچی کسی اور کو بنانا پڑے گا، اس قدر زیادہ رقم ہوتی ہے مگر نہ جانے کہاں جا رہی ہے۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں تو اس روز خدا کی قسم بھی جھوٹی اٹھا گیا اور بولا، میں نے تو کبھی ایسا کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ میں نے اپنی باتوں کے جال میں انچارج کو ایسا پھنسایا تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ اسے تو شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی کہ اس نے مجھ پر شک کیا۔ اگلے روز میں نے ایک پلان بنایا۔ رات ہوئی تو مسجد کے غلے کو نیچے سے توڑ ڈالا اور اس طرح توڑا کہ یوں لگے جیسے کوئی چور ڈکیت آیا ہو اور مسجد کے غلے سے پیسے نکال کر لے گیا۔ صبح ہوئی تو فجر کے وقت میں نے شور مچا دیا کہ مسجد کے غلے سے کوئی پیسے نکال کر لے گیا ہے۔ سب پریشان حال وہاں آ گئے اور اس شخص کو بددعا دینے لگے، ملامت کرنے لگے جس نے یہ چوری کی تھی۔ میری بیوی کے آپریشن کے لیے پیسے جمع ہو چکے تھے۔ ابھی 9 ماہ بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ میری بیوی کی طبیعت ایک رات شدید خراب ہو گئی۔ میں نے ٹیکسی بلوائی اور سارے پیسے لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی کوئی نشئی ہی تھا۔ مجھے کہاں خبر تھی کہ اس وقت مجھے اس قسم کا ٹیکسی ڈرائیور ملے گا۔ میں نے اس کے سامنے وہ پیسے نکال کر اپنی جیب میں ڈالے تھے اور اس کی نظر ان پیسوں پر پڑ چکی تھی۔ میں کہنے لگا کہ جلدی گاڑی چلاؤ، ایمرجنسی ہے۔ وہ گاڑی چلاتا لے جا رہا تھا مگر میرے ہوش تب اڑے جب اس نے گاڑی ہسپتال کے راستے کی جگہ سنسان راستے پر ڈال دی۔ کہنے لگا، یہ شارٹ کٹ ہے بھائی، جلدی پہنچ جائیں گے۔ مگر آگے جا کر اس نے فوراً اپنی قمیض کی جیب سے ایک چاقو نکال لیا اور میری طرف تان کر بولا، جو بھی پیسے ہیں میرے حوالے کر دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے پاس تو کوئی دفاعی ہتھیار بھی نہ تھا جس سے اپنا اور اپنی بیوی کا دفاع کر سکتا۔ ہمت کر کے اس سے ہاتھا پائی کرنے لگا مگر اگلے ہی پل اس نے وہ چاقو میرے بازو اور پیٹ پر مار دیا۔ خدا کا شکر کہ وہ گہرائی میں نہ لگا مگر اتنا گہرا زخم ہو چکا تھا کہ وہاں پر ٹانکے لگ سکتے تھے۔ میں درد سے زمین پر گر گیا۔ میری بیوی الگ تڑپ رہی تھی۔ اس نے میری جیب سے سارے پیسے نکال کر میری بیوی کو گاڑی سے باہر دھکا دے دیا۔ وہ بیچاری سڑک پر گر چکی تھی جبکہ وہ درندہ شخص وہاں سے جا چکا تھا۔ میں رو رو کر مدد پکارنے لگا، تبھی ایک رکشے والا وہاں سے گزرا۔ اس نے ہمیں دیکھا اور میری بیوی کی حالت دیکھی تو فوراً ہمیں اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ میرے پاس پیسے ہی موجود نہ تھے کہ میں پرائیویٹ ہسپتال سے اپنی بیوی کا آپریشن کروا سکتا۔ ہم اسے سرکاری ہسپتال میں لے گئے، کم از کم آپریشن تو ہو جاتا۔ سرکاری ہسپتال لے کر گئے تو وہاں پر بھی ڈاکٹرز ہزار سوال کرنے لگے۔ بیوی کو پہلے لاتے، اپنی بیوی کا نام یہاں رجسٹر کرواتے، اب ہم ایسے کیسے آپریشن کر دیں؟ آپ کی بیوی کا معاملہ تو کافی سیریس لگتا ہے۔ میں رو کر اپنی رودات سنانے لگا۔ میرا رونا دیکھ کر وہ لوگ بھی نرم دل ہو گئے اور بیوی کو آپریشن تھیٹر لے گئے۔ میں رونے لگا تھا، میرے بھی پیٹ اور بازو پر ٹانکے آئے تھے۔ مجھے اس وقت خدا بہت یاد آیا تھا۔ میں رو رو کر اپنی بیوی اور بچے کی زندگی کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ اس نے میری بیوی کو جیسے دھکا دیا تھا، اس کی مزید طبیعت بگڑ چکی تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ 2 گھنٹوں بعد آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر نکل کر آئی۔ نرس کے ہاتھ میں بچہ تھا۔ میرے چہرے پر خوشی تمتمانے لگی کہ میں جیت گیا، میری بیوی اور بچہ سلامت ہے۔ مگر نرس نے مجھے بچہ تھمایا اور بولی کہ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ میرے ہاتھ میں میرا مردہ بچہ تھا جسے دیکھ کر میں صدمے کی کیفیت میں زمین پر گر گیا۔ مجھے اگلا دھچکا تو تب لگا جب ڈاکٹر کہنے لگی، آپ کی بیوی کی طبیعت بہت خراب تھی، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی مگر آپ کی بیوی کو بھی نہیں بچا سکے۔ انہوں نے آخری بار اپنے بچے کا دیدار کیا اور پھر اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ اتنا سننا تھا کہ میں دیوانوں کی طرح چلانے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے کتنی محنت کی تھی ان دونوں کی جان بچانے کے لیے، کیا کیا نہیں کیا، آخر یہ لوگ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ میں روتا ہوا بچے کو سینے سے لگائے چیخ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میری بیوی کی میت بھی میرے حوالے کر دی گئی۔ میں بیوی اور بچے کی لاش لیے گھر آیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ محلے والے میرے ہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ سبھی کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑا نیک بندہ تھا، نہ جانے کیوں اس کے ساتھ ایسا ہوا، بیچارے پر دوہری مصیبت آ گئی۔ کچھ کہنے لگے مصیبت نہیں آزمائش ہے، اللہ کے نیک بندوں پر مصیبتیں نہیں آتیں۔ میں سسک کر بولا، میں کوئی نیک بندہ نہیں، میں گھٹیا ترین انسان ہوں۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے کہ آج میری غلطیوں کی سزا میری بیوی اور بچے کو ملی۔ یہ میری سزا ہے کہ خدا نے مجھ سے میری بیوی اور بچہ چھین لیا۔ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور بدلے میں اس نے مجھ سے وہی چھین لیا جس کی وجہ سے میں اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ لوگ حیرانگی سے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے مگر میں روتا ہوا ساری حقیقت بتانے لگا۔ سارا سچ جان کر لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ کچھ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کچھ کی آنکھوں میں نفرت تھی اور کچھ برا بھلا کہہ رہے تھے۔
مگر میں سچ بول چکا تھا۔ بیوی بچے کو دفنا دیا، مگر اس دن کے بعد سے لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے، حالانکہ میں نے توبہ کر لی، سچے دل سے خدا کے حضور توبہ کر لی، مگر لوگوں کے دلوں میں اپنا اعتبار دوبارہ سے بحال نہ کر پایا۔ مجھ سے خزانچی کا درجہ چھین لیا گیا تھا، لوگ مجھ سے بات تک کرنا پسند نہ کرتے، مگر شاید یہی میری سزا تھی کہ میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہا تھا، عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ رو رو کر بس خدا سے معافی